پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک ایسا سفارتی تنازع کھڑا ہو چکا ہے جس کے اثرات صرف دونوں حکومتوں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اگر یہ معاملہ مزید بگڑتا ہے تو پھر اسی قیمت عام پاکستانی شہریوں کو بھی چکانا پڑے گی۔ یہ تنازع ایک ایسے شخص کی حوالگی پہ کھڑا ہوا ہے جو ایک آپ سمجھیں کہ روچڈل گرومنگ گینگ کا سزا یافتہ رکن ہے۔ اب برطانوی حکومت اس شخص کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہے اور یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا لندن بنا کر پیش کر رہا ہے، کیونکہ جس شخص کو برطانیہ پاکستان کے حوالے کرنا چاہتا ہے وہ گزشتہ تقریباً 60 برس سے برطانیہ میں ہی مقیم ہے۔ وہ پاکستانی نژد ضرور ہے لیکن اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ شخص پاکستان کا شہری ہی نہیں تو پاکستان اسے کس قانونی بنیاد پہ قبول کرے، اور اس قانونی سوال نے نئے معاملے کو نیا رخ دے دیا۔ اب بات سفارتی احتجاج تک تو محدود نہیں رہی ہے بلکہ دھمکیوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو انگلینڈ کے ہوم سیکرٹری جو ہیں شبانہ محمود، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان تعاون نہیں کرتا تو برطانوی حکومت ویزا پابندیوں سمیت مختلف اقدامات پہ غور کر سکتی ہے۔ سنیں ذرا۔ It is important to note this does not guarantee his removal from this country, as those opposite know all too well from their own experience. But the Foreign Secretary and I will continue to work all avenues to pursue a deportation. I know the thoughts of everyone here are with the victims and survivors of this vile criminal. Madam Deputy Speaker, I return to the bill as it is currently drafted, and our... سنا آپ نے، تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سزا یافتہ مجرم کی حوالگی کا معاملہ ممکنہ طور پہ لاکھوں پاکستانیوں کے مستقبل سے جوڑا جا رہا ہے۔ تو ماضی میں پاکستان نے برطانیہ سے الطاف حسین کی حوالگی کا مطالبہ کیا، شہزاد اکبر، عادل راجہ جیسے عناصر کو ڈپورٹ کرنے کی درخواست کی، لیکن برطانیہ نے ہمیشہ اپنے ملکی قوانین کا جواز پیش کرتے ہوئے صاف انکار کر دیا۔ تو کیا برطانیہ اپنی قانونی کمزوریوں کا بوجھ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے، اور کیا واقعی پاکستان ایک مجرم کی وجہ سے برطانیہ سے ٹکر لے رہا ہے، یا پھر اصل کہانی کچھ اور ہے؟ اس معاملے کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گرومنگ گینگ آخر ہے کیا، کیونکہ پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں بہت سے لوگ ابھی بھی نہیں جانتے کہ گرومنگ گینگ دراصل ہوتا کیا ہے۔ یہ سادہ زبان میں سمجھیں تو ایسے افراد کا منظم گروہ ہے جو نوعمر بچوں کو، مالی طور پہ کمزور نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے۔ پہلے دوستی، پھر تحائف، اس کے بعد مالی مدد، اور پھر جذباتی تعلق، اور پھر شکار مکمل ان کے جال میں پھنس جائے تو پھر بلیک میلنگ، دھمکیاں اور استعمال کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اکثر متاثرہ بچیاں جو ہیں خوف، شرمندگی یا دھمکیوں کی وجہ سے برسوں خاموش رہتی ہیں، اور اسی لیے جرائم کئی سال تک منظر عام پہ نہیں آتے۔ تو برطانیہ میں گرومنگ گینگ کا انکشاف پہلی بار 2012 میں ہوا۔ شمالی انگلینڈ کے شہر سے ایک ایسا سکینڈل سامنے آیا جس نے پورے برطانیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ عدالت نے متعدد افراد کو کم عمر بچیوں کے استحصال کے جرم میں سزائیں سنائیں، اور اس کیس کے بعد تو جسے لائن لگ گئی، روٹرڈیم، اولڈہم، ٹریفرڈ، پتہ نہیں کئی شہروں میں اسی نوعیت کے واقعات سامنے آئے۔ بعض سرکاری تحقیقات میں تو یہ بھی انکشاف ہوا کہ کئی مقامی ادارے، سوشل سروسز اور پولیس کو برسوں پہلے شکایات موصول ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے ان شکایات پہ کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جس پہ اس معاملے کو ایک فوجداری جرم نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ایک سیاسی بحران بنا دیا۔ اپوزیشن نے حکومت پہ الزام لگایا کہ متعلقہ اداروں نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ متاثرہ اداروں نے کہا کہ ان کی فریاد سنی ہی نہیں گئی، اور میڈیا نے سوال اٹھایا کہ آخر اتنے سال تک یہ سب کیسے چلتا رہا۔ اچھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا نا تو اچانک اس معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ بعض حلقوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان مقدمات میں سزا پانے والے کتنے افراد کا تعلق جنوبی ایشیا سے ہے۔ اس کے بعد پورے برطانیہ میں امیگریشن، شہریت اور قومی سلامتی کی بحث چڑھ گئی۔ تو رائٹ ونگ کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا کوئی شخص برطانوی شہریت حاصل کر کے بھی ایسے سنگین جرائم کرے تو اسے سزا کے بعد ملک بدر کر دینا چاہیے۔ لیکن مصیبت کہ برطانوی قوانین کے تحت کسی مجرم کو ملک بدر کرنا ممکن نہیں، اس کے لیے قوانین میں ترمیم ضرورت ہے۔